جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ گزشتہ جمعہ نماز کی فرضیت اور اسلام میں اس کی اہمیت کا تذکرہ تھا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو جس طرح کلمہ توحید کا اقرار ہر ایک کے لیے لازم ہے، اسی طرح کلمہ کا اقرار کرنے کے بعد ہر بالغ عاقل مرد عورت پر نماز جو ہے فرض ہے، اور اس کا ترک کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں اور اجازت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین، تھوڑی سی ہلکی کرو گا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ دنیا میں رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ہمارے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا تھا، ہمارے ساتھ ان کے تعلقات تھے، دوستیاں تھیں، آج وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ جب ان کے بارے میں پوچھیں گے تو ان کو دکھایا جائے گا کہ وہ جہنم میں ہیں، تو ایسے لوگوں کو وہ جہنم میں دیکھ کے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ ہمارے دوستوں ساتھیوں ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی، جبکہ دنیا میں تو تم اسلام کے بہت بڑے دعوے دار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا بھی بہت زیادہ اظہار کرتے تھے، اب تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو ان کا جواب یہی ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنے کی سزا ہمیں یہ دی گئی ہے کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا گیا ہے، جہنم میں بھیج دیا گیا ہے۔ یعنی اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ نماز کہ نماز کے بغیر چھٹکارا نہیں، اور جب اس قدر یہ عمل اہم تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سکھانے کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا، حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امنی جبرائیل عند البیت، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کرنے کے بعد پھر نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے، اس کے اوقات اور اس کے قاعدے اور اس کی حیت سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ، نماز کے اوقات اور نماز کے ضابطے وہ سکھائیں، اور پھر آگے امت کو یہ حکم دیا گیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سیکھنے کے بعد، کیونکہ آپ نے
بڑی وضاحت سے یہ بیان کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری امامت کروائی، مجھے ایک دن پہلے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر عصر کی نماز پڑھائی، پھر مغرب کی نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز، پھر فجر کی نماز، یعنی 5 نمازیں پڑھا کے آپ کو بتایا گیا کہ ان کے اوقات یہ ہیں اور ان کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھانے کے بعد، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے سیکھنے کے بعد صحابہ کو سکھایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی تم نے نماز کا وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو میں نے اختیار کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ نور کی، یہ آیت نمبر 56 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی کیا مطلب کہ نماز کا طریقہ وہی قابل قبول ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے تھے، ایک آدمی مسجد میں آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی، نماز سے جب وہ فارغ ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے آپ کو السلام علیکم کہا۔ تو آپ نے چونکہ اس کی نماز دیکھی تھی اس نے کس طرح پڑھی ہے، تو آپ نے اسے فرمایا وعلیک السلام، تجھ پر بھی سلام ہو، یعنی آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے نماز پڑھی تھی۔ وہ پھر گئے، انہوں نے جس طرح پہلے پڑھی تھی اسی طرح پڑھی، تو پھر نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، رسول اللہ کے پاس آئے، سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری مرتبہ یا اس سے زیادہ وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول علمنی، مجھے تو اسی طرح پڑھنی آتی ہے جس طرح میں نے پڑھی ہے، آپ مجھے پڑھنے کا طریقہ سکھائیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کرو، فاسبغ الوضوء، وضو کو اچھی طرح کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ اکبر کہو، اور اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہاتھ باندھ لو۔ اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے، حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے سینے کے اوپر رکھا، سینے کے اوپر رکھا۔ کیا مطلب کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ سینے کے اوپر باندھ لو، اور پھر ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، پھر جو تمہیں قرآن آسان ہے۔ یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور رفاع بن رافع کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اقرأ بأم القرآن، پھر آپ ام القرآن سورہ فاتحہ پڑھیں۔ یعنی دو مسئلے حل ہو گئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے ابن خزیمہ کی،
حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے دیکھا کہ آپ نے سینے کے اوپر ہاتھ رکھے، یعنی دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ کے سینے کے اوپر رکھا۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، اس کے راوی ہیں سہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ دایاں ہاتھ جو ہے بائیں کلائی کے اوپر رکھنا ہے، یہ جو بازو ہے کلائی جسے کہتے ہیں، دائیں کلائی کے اوپر رکھنا ہے تو پھر ہاتھ باندھنا ہے، اور دایاں ہاتھ بائیں کلائی کے اوپر رکھ کے آپ باندھ کے دیکھیں کہ وہ سینے سے نیچے نہیں جائے گا، سینے سے نیچے نہیں جائے گا، یعنی سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح طریقے سے ثابت ہے وہ یہی ہے۔ باقی اگر کوئی طریقے مختلف ہیں، کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھتے ہیں، کچھ ناف سے نیچے رکھتے ہیں، کچھ ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ جو ثابت ہے وہ یہی روایت ہے۔ اور بخاری کی روایت، جو بخاری جس کے بارے میں ہر ایک جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ بخاری کی کتاب ہے۔ اس میں جتنی احادیث مستند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں، ان میں کوئی ضعیف روایت نہیں۔ اور اس میں جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں کلائی کے اوپر رکھو، بائیں کلائی کے اوپر رکھ کے پھر اس کو باندھ لو، تو وہ بھی سینے کے اوپر ہی آتا ہے۔ تو لہذا یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور ایک عقل کی بھی بات ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو معافی مانگنے کا جو طریقہ ہے، جو پسندیدہ طریقہ ہے، جس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، وہ یہی ہے کہ معافی مانگنے والا ہاتھ جوڑ کے اس طرح سینے کے برابر رکھتا ہے، سینے کے برابر رکھتا ہے۔ اگر معافی مانگنے والا ہاتھ جوڑ کے وہ ناف کے نیچے لے جائے اور اس سے اشارہ کرے کہ دیکھو میں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، مجھے معاف کر دو، تو کیا یہ اصولاً یا دیانتاً اس کا معافی مانگنے کا طریقہ ہے یا مذاق اڑانے کا طریقہ ہے؟ یہ اس نے معافی تو نہیں مانگی، یہ تو اس نے مذاق اڑایا ہے۔ تو ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھوں کو کانوں کے برابر لے جا کے یہ باور کروایا جاتا ہے کہ یا اللہ ہم خالی ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی بے بسی کا تیرے سامنے اعتراف کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ خالی کر کے اٹھا کے تیرے سامنے اس طرح کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہینڈز اپ، یعنی جب کوئی فوج کوئی مغلوب ہوتا ہے تو سب سے پہلے غالب آنے والا کیا کہتا ہے کہ اپنے ہتھیار پھینک کے اپنے ہاتھ کھڑے کر دو۔ گویا کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سینے کے اوپر باندھ کے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ میں تو اسے معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ باندھ کے
پھر کیا پڑھنا ہے؟ ثم اقرأ بأم القرآن، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نمازی کے لیے لازم ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھنے والا چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، نماز فرض ہو نفل ہو، 2 رکعت والی نماز ہو، 4 رکعت والی نماز ہو، 3 رکعت والی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، نماز کون سی بھی ہو، نماز پڑھنے والا کوئی بھی ہو، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، نماز کی جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ رکعت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اور آپ نے فرمایا کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی فہی خداج، وہ نماز نہیں ہوگی۔ خداج کہتے ہیں کہ بکری یا بھیڑ یا اونٹ کوئی بھی جانور وہ وقت سے پہلے بچہ گرا دے، جس طرح وقت سے پہلے گرا ہوا بچہ وہ زندہ نہیں رہتا، وہ مر جاتا ہے، اسی طرح کی یہ نماز ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی فہی خداج۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت بیان کی تو سننے والے کہنے لگے کہ اے ابو ہریرہ، ہم کبھی نماز امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا پھر دل میں پڑھو، ایسا پڑھو، امام کے پیچھے بھی ہو تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ اور اب کس طرح تقسیم کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حامدنی عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی ہے، میری بڑھائی کا تذکرہ کیا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی آدھا حصہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم خالص تیری عبادت کرتے ہیں، اور آگے و ایاک نستعین، ہم تو اسے مدد چاہتے ہیں، یہ بندہ اپنے لیے مانگتا ہے۔ تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے میں نے اس کو دے دیا ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کی ہے، اور تقسیم کس کو کیا؟ سورہ فاتحہ کو۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ یہ نماز ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ جب اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو ظاہر ہے اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو جب یہ کہنا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر کیا کہنا ہے؟ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ جب امام ولا الضالین کہے تو مقتدی آمین کہیں۔ اور اس کے بارے میں کتنی حدیثیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد عطا بن رباح رحمہ اللہ تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد حرام میں نماز پڑھی اور میں نے 200 صحابہ کو دیکھا کہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مسجد حرام میں 200 صحابہ کو میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے امام کے پیچھے۔ جب امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو تمام صحابہ نے آمین کہا، یعنی بلند آواز سے آمین کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ آمین کہتے تھے۔ صحابہ کیوں آمین کہتے تھے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تھا۔ اور رسول اللہ نے کیوں سکھایا تھا؟ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو آپ کو نماز پڑھ کے دکھائی، اس میں جبرائیل نے بھی آپ کو یہی تعلیم دی تھی کہ جب آپ ولا الضالین کہنا ہے، جب امام ولا الضالین کہے تو مقتدی اس وقت آمین کہے۔ اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تم آمین کہتے ہو اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ من ذنبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم آمین کہتے ہو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا یہ ثواب ہے۔ تو اس لیے یعنی ہاتھ باندھنے ہیں سینے پہ، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جب آپ امام ولا الضالین کہے تو اس وقت اونچی آواز سے آمین کہنی ہے۔ لیکن اتنا خیال رکھیں، حدیث میں یہ آتا ہے کہ صحابہ اتنی اونچی آواز سے کہتے تھے کہ اگلی صف والا آمین کہتا تو پچھلی صف والوں کو سنائی دیتی۔ بعض دوست ایسے ہیں جو آمین کہتے ہوئے پورا زور لگا دیتے ہیں، یعنی پورا زور بلند آواز سے پورے زور کے ساتھ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ آمین کہیں اتنی اونچی کہ آپ اگلی صف میں کھڑے ہیں، پچھلی صف والے تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری مسجد میں آواز پہنچے۔ ہاں جب سارے مل کے کہیں گے تو اس سے پھر مسجد گونج جائے گی۔ حدیث میں بھی یہ آتا ہے جب صحابہ مل کے آمین کہتے تو مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی۔ اور اب مسئلہ ہے رفع الیدین کا، کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔
حنفی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جو بھی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب نماز شروع کرنی ہے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے ہیں۔ بعض لوگ جب شروع کرتے ہیں نماز ایسے کانوں کو لگاتے ہیں، یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں۔ سنت کے مطابق کیا ہے؟ یہ ہاتھوں کو یہاں تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے تو کس طرح پڑھتے؟ جب نماز شروع کرتے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، تو جب رکوع کرتے پھر بھی دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع سے اٹھتے پھر بھی دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو پھر اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھا کے پھر باندھ لیتے۔ یہ 4 موقع ہیں رفع الیدین کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ یعنی یہ سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رفع الیدین کرتے تھے ان تمام جگہوں میں، اور کہتے ہیں بعد میں آپ نے منع کر دیا، بعد میں آپ نے منع کر دیا۔ لیکن ہمارا یہی ایک مطالبہ ہے ان سے، یہ جو کہتے ہو نا کہ بعد میں منع کر دیا، یہ منع کی ایک حدیث دکھا دو، تم صحیح حدیث لے آؤ، ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی یہ تو سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں رفع الیدین کی، نماز شروع کرتے وقت بھی اور رکوع کرتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت بھی۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، اور اسی طرح ابو قلابہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے ابتدا میں بھی دونوں ہاتھ اٹھائے اور رکوع جاتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور بعد میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ مالک بن حویرث ہیں۔ اور ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا، یہ مسلمان ہوئے تھے 9 ہجری کو، کہتے جب میں مسلمان ہوا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھوں کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے جب نماز شروع کی اس وقت بھی آپ نے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، اور جب آپ رکوع کے لیے گئے پھر بھی آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، جب آپ رکوع سے اٹھے پھر بھی آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا۔ اور اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نبی علیہ السلام کی نماز کا یہی طریقہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ جب نماز شروع کرتے تھے پھر بھی ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کو جاتے پھر بھی ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع سے اٹھتے پھر بھی ہاتھ اٹھاتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نماز کا طریقہ یہی بتاتے ہیں، اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا نماز کا طریقہ یہی تھا، آپ ان تینوں جگہ میں رفع یدین کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ صحابہ کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ جیسی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، اور انہوں نے پڑھ کے دکھائی اور اسی طرح پڑھ کے دکھائی۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت بڑے صحابی ہیں، وہ 10 صحابہ کے موجودگی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ پڑھ کے دکھائیں۔ انہوں نے نماز شروع کی، جب شروع کی تو آپ نے دونوں اپنے ہاتھ کانوں تک یا کندھوں تک اٹھائے، اور پھر جب رکوع کیا پھر انہوں نے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، اور جب رکوع سے اٹھے پھر بھی انہوں نے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ اور باقی وہ معاملہ کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر رکوع کس طرح کیا، رکوع سے کس طرح اٹھے، یہ ساری باتیں اس حدیث میں ہیں۔ جب وہ فارغ ہوئے نماز سے تو ان 10 صحابہ نے یہ اعلان کیا کہ واقعتاً آپ نے اسی طرح نماز پڑھ کے ہمیں دکھائی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ تمام صحابہ، حتیٰ کہ یعنی احناف کے بہت بڑے عالم امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد، وہ اپنی کتاب موطا امام محمد میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں جگہوں میں رفع الیدین کرتے تھے۔ اور اسی طرح اپنا مولانا عبدالحی لکھنوی، یہ بھی حنفی ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کی حدیثیں بالکل صحیح ہیں اور ان میں سے کوئی منسوخ نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں منسوخ ہے وہ غلط بات ہے، یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، وہ انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں یہ بات کہی ہے کہ رفع الیدین کی حدیثیں وہ بہت زیادہ صحیح ہیں، اور جو رفع الیدین کرتے ہیں مجھے وہ بہت ہی پسند ہے۔ اسی طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ رفع الیدین بھی کرتے تھے، سورہ فاتحہ بھی امام کے پیچھے پڑھتے تھے، حتیٰ کہ غنیۃ الطالبین میں جو انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے اس میں سورہ فاتحہ کو انہوں نے رکن کہا ہے۔ رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ یہ نماز کا رکن ہے۔ اور آپ نے رفع الیدین کرنے کا خود بھی کیا ہے اور آپ نے مریدوں کو بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو کتنے پیر عبد القادر رحمہ اللہ کو ماننے والے ہیں جو ان کے اس حکم پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ یعنی سب سے بڑی بات، یعنی یہ ائمہ تو ایک طرف رہے، جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بذات خود یہ کہہ دیا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو میرا بھی وہی مذہب ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ آخر عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ تبوک کے بعد 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور یہ نماز کا طریقہ سیکھ کے اپنے وطن واپس چلے گئے۔ یمن کے تھے، یہ یمن میں چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں 1 سال بعد پھر میں یہی 9 کو مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر 10 ہجری کو وہ کہتے ہیں میں پھر واپس آیا، میں نے سردیوں کے دن تھے، میں نے صحابہ کو دیکھا انہوں نے کپڑے اوڑھے ہوئے ہیں اور کپڑوں کے نیچے سے وہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ یعنی 10 ہجری تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہ رفع الیدین کرتے رہے، اور ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھائی، اور صحابہ نے کہا کہ واقعتاً رسول اللہ کی یہی نماز تھی۔ تو پھر بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے کس وقت منع کیا، وہ منع کی روایت دکھا دو۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت بیان کی جاتی ہے تو اس میں
اس سے ہی مغالطہ دیا جاتا ہے، جبکہ وہاں عاصم بن کلیب کے کئی شاگرد ہیں، ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد سفیان ثوری، وہ صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے پہلی مرتبہ رفع دین کی، بعد میں نہیں کی، باقی کسی نے ان الفاظ کو نقل نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ یہ سفیان ثوری کو وہم ہو گیا ہے، کیونکہ اگر وہم نہ ہوتا تو دوسرے ان کے ساتھی وہ بھی ضرور ان الفاظ کو بیان کرتے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز شروع کرنی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے اونچی آواز سے، جب امام قرات کر رہا ہو اس وقت آمین بھی کہنا ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح رفع الیدین کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اللہ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کر بیٹھنا۔ اور رسول اللہ کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے نماز پڑھ کے تمہیں دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی اور نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔